تم اگر صالحین کی صحبت میں بیٹھتے اٹھتے ہو، اچھوں کی صحبت میں بیٹھتے اٹھتے ہو، تو اس کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن جہاں وہ جا رہے ہوں گے فرشتے تمہیں بھی وہیں پر بھیج دیں گے۔ ہاں، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے والوں کو ہم نے دیکھا ہے، بعض روایات میں ہم نے یہ بھی پڑھا، سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کام کرنے والا جو دھوبی تھا، غوث پاک کے انتقال کے بعد بغداد کے بڑے بڑے علماء اگر کسی مسئلے میں پیچیدگی آتی تو اس دھوبی سے جا کر سوال کرتے۔ تو جب امام اعظم کے بیٹے کا ختم قرآن مکمل ہوا ناظرہ، تو استاد نے، قاری صاحب نے جو پڑھایا تھا، امام اعظم نے خوش ہو کر قاری صاحب کو جو نذرانہ بھیجا وہ کتنا تھا؟ 4 لاکھ درہم تھا۔ 4 لاکھ درہم انہوں نے بطور ہدیہ قاری صاحب کو بھیجا۔ جب ان کے پاس وہ ہدیہ پہنچا تو انہوں نے دیکھا اور کہا کہ یہ کس چیز کا ہے؟ کہا آپ نے امام اعظم کے بیٹے کو قرآن پڑھایا ہے، ہدیتاً آپ کو دیا گیا۔ کہا میں نے تو صرف ناظرہ پڑھایا ہے، اس پر اتنا زیادہ پیسہ؟ انہوں نے اتنی بات کہی، امام اعظم کو آ کر کے قاصد نے بتایا کہ قاری صاحب ایسا کہہ رہے تھے کہ میں نے تو صرف قرآن ناظرہ پڑھایا، اتنی بات پر 4 لاکھ درہم کی کیا ضرورت تھی، اتنے پیسے؟ امام اعظم نے سنا اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا بیٹا کل سے تو اس استاد کے پاس قرآن نہیں پڑھے گا، وہ قرآن پڑھانے کے لائق نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا جو بندہ دنیاوی مال کو اللہ کے کلام سے زیادہ سمجھتا ہے، میں اس کے پاس اپنے بیٹے کو کیسے پڑھاؤں؟ میں نے قرآن عظیم کے، ختم قرآن کے یا پورے ہدیے کے کیا نظر کیے، بلکہ ایک آیت کی بھی اجرت کوئی دنیا میں نہیں دے سکتا، قرآن عظیم کی ایک آیت کا بھی معاوضہ کوئی دے نہیں سکتا، یہ کلام الہی ہے۔ ہاں بہرحال نظر، ہدیہ یہ قبول کرنا جائز ہے، سنت ہے، لیکن مطالبہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ان چیزوں پر مطالبہ کرنا، ڈیمانڈ کرنا یہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ قرآن عظیم تراویح کا بھی ہو۔ صاف فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ کوئی حافظ اگر تراویح پڑھانے کی اجرت طے کر کے آتا ہے تو پڑھانا بھی اس کا حرام ہے اور سننے والے بھی حرام کام کر رہے ہیں۔ یہ کوئی ڈیلنگ نہیں ہوتی ہے قرآن عظیم کی۔ ہاں ختم قرآن وہ بغیر اجرت کے یا بغیر کوئی نذرانہ طے کیے آیا، تراویح پڑھایا ہے، لوگوں نے خوشیوں میں اسے ہدیہ اور نذر پیش کیا تو بالکل جائز ہے، لیکن مطالبہ کرنا ناجائز ہے۔ اس زمانے میں بہت کچھ ان خرافات میں مبتلا حفاظ ہیں جو پیسوں کے بھاؤ تاؤ کرتے ہوئے تراویح کو طے کرتے ہیں، بلکہ میں نے شہروں میں ایسے بھی دیکھا کہ بڑے شہروں میں 10 دن کی تراویح، 7 دن کی تراویح ایک الگ نکالا ہوا ہے، 10 دن میں تراویح ختم، 10 دن میں ایک قرآن ختم کر کے وہ حافظ پھر دوسرے 10 دن کہیں اور تلاش کرتا ہے۔ بعض لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ ایک بار مسجد میں پڑھا رہے ہیں اور ایک بار کہیں اور بھی پڑھا رہے ہیں، اسی دن ایٹ اے ٹائم 2 مرتبہ تراویح، تاکہ ادھر بھی ملے ادھر بھی ملے۔ لوگوں کی نماز خراب کرنا، لوگوں کی نماز کو ضائع کرنا اور اس طرح حرص رکھنا یہ ناجائز ہے۔ میرے عزیزو، انبیاء اکرام علیہم السلام کی زبانوں سے جو یہ نکلے ہیں الفاظ، یہ آج 19ویں پارے میں ہم نے کثرت سے اس کو بار بار تلاوت کیا ہے، تکرار آئی ہے ایک آیت کی، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں لوگوں تم سے اس بارے میں اجرت نہیں طلب کرتا، میری اجرت تو رب العالمین کے پاس ہے۔ یہ سارے نبیوں نے یہی کہا، چاہے وہ نوح علیہ السلام ہو، لوط علیہ السلام ہو، ہود علیہ السلام ہو، صالح علیہ السلام ہو، یہ شعیب علیہ السلام ہو، سبوں نے یہی کہا ہے، حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی، ان کی بھی یہی فرامین تھے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے رسول سے، اے رسول آپ فرما دیں میں نے تمہیں جو دین دیا، ایمان کی دولت تمہارے قریب لایا، اس پر میں تم سے اجرت نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، بس اتنی سی بات ہے۔ تو انبیاء کرام کبھی اجرت نہیں طلب کرتے،
اور نہ ہی ان کی کوئی اجرت دے سکتا. اسی لیے جو علماء نائب انبیاء کہلاتے ہیں انہیں بھی اس روش پر چلنا چاہیے, اسی روش پر رہیں. قرآن کا ہو, تقریروں کا ہو, یا پھر نعت خوانی کا ہو, یہ ساری چیزیں اس طرح اجرت طے کرنا ناجائز ہے, ناجائز ہے. دین بیچنا, امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ وہ عالم جو کسی دنیا داروں کی محفل میں جاتا ہے اس لیے کہ تھوڑا دین ان کو دوں گا تو وہاں سے پیسے ملیں گے, وہاں سے پیسے ملیں گے, کسی دنیا دار کے پاس جاتا ہے تو امام غزالی فرماتے ہیں وہ عالم اس مکھی سے زیادہ غلیظ ہے جو پخانے پر بیٹھتی ہے, اس مکھی سے زیادہ غلیظ ہے کہ اس نے دین کو دنیا داروں کے سامنے بیچنے کی غرض سے حاصل کیا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ ایسا بندہ جو دین کا علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ اسے کچھ دنیا مل جائے, اسے کچھ پیسے مل جائے, مال مل جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے شخص کو دین کا علم سکھانا خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالنے کے برابر ہے. خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالنے کے برابر ہے, کیونکہ خنزیر غلیظ جانور ہے اور اس کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈال دیں تو وہ خوبصورت نہیں بنتا. اسی طرح دنیا دار کو جو صرف مال کی ہوس میں رہتا ہے, دین کا علم سکھانا ایسی ہی ہے, فطرت غلیظ ہے, وہ دین کو لے کر کرے گا کیا, بیچے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی حرص سے ہمیں محفوظ رکھے, ہوس سے محفوظ فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخری دم تک ہمیں اس کے دین کی خدمت اس کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ شعراء کے بعد ہم نے سورہ نمل کی بھی تلاوت کی ہے. ایک آیت میں تمہیں چلتے چلتے عرض کر دوں, خاص طور پر نوجوانوں کے لیے آج ضرورت ہے. سورہ فرقان کی شروع کی آیتیں, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے پکڑے جائیں گے, قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے پکڑے جائیں گے کہ جن کا جرم کیا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جرم کیا تھا کہ جس طرح سے کچھ نوجوان جوش میں آ کر ہوش کھو بیٹھتے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں انہیں پتہ نہیں. اس کا تجربہ ہے, کئی علاقوں پر ہم نے دیکھا ہے. جوش میں تم بپھر کر باہر تو آ گئے, لیکن کس کو مار رہے ہو, کس پر پتھر برسا رہے ہو, اس کا کوئی ہوش نہیں. کس غرض سے آئے ہو یہ بھی پتہ نہیں, تمہارا مطالبہ کیا ہے یہ بھی نہیں معلوم. قیادت کو تسلیم نہیں کرنا ہے کسی کی. تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. حالات بگڑتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہنگامہ آرائی ختم ہوتی ہے تو پکڑے وہ جاتے ہیں جو تماشا دیکھنے کے لیے گئے تھے. ہاں, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ پکڑے جاتے ہیں, بعد میں وہ کہتے رہتے ہیں میں تو سامان لانے دکان پہ گیا تھا, پولیس مجھے پکڑ لے گئی. کوئی کہتا ہے میں تو منگنی میں جا رہا تھا, میں تو ولیمے میں جا رہا تھا, میں تو دعوت میں جا رہا تھا, وہاں سے گزرا, دیکھنے کی غرض سے کھڑا تھا, میں پکڑا گیا. یہ باتیں جو آتی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. قرآن پاک کی آیت, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. کچھ لوگ قیامت کے دن پکاریں گے اے کاش میں فلاں کی دوستی نہیں کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. صرف دوستی کرنے کی وجہ سے کچھ لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے. ہاں, کچھ لوگ صرف اس لیے پکڑے گئے ہوں گے کہ تمہاری سنگت بری تھی, تمہاری صحبت خراب تھی. ہاں, تم فواہشات کرتے تو نہیں تھے لیکن فواہشات کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے, ان کی صحبت میں کھڑے ہوتے تھے. جوا کھیلتے نہیں تھے لیکن جواریوں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے تھے اور جوا دیکھ کر کے خاموش رہتے تھے. قیامت کے دن ان کی بھی پکڑ ہوگی اور انہیں کھینچ کر فرشتے لے جا رہے ہوں گے. وہ پکاریں گے میرا کیا قصور ہے, میں کیا کیا, میرا کیا جرم ہے. کہیں گے فلاں کے ساتھ جو تیرا گٹھ بندھن تھا, فلاں کے ساتھ جو تیری دوستی تھی. تب یہ پکارے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, اے کاش میں فلاں کی دوستی نہیں کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا, میں تو بچ گیا ہوتا آج.
لقد اضلنی عن الذکر، اسی نے مجھے غافل کر دیا، گمراہ کر دیا اللہ کے ذکر سے۔ اس لیے میرے عزیزو ایک بات یاد رکھیں، بہت ساری چیزیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سے میں تمہیں ثابت کر کے بتاؤں۔ حضور نے فرمایا برے آدمی کی صحبت میں بیٹھنا ایسے ہی ہے جیسے کوئلے کی کان میں جا کر آنا۔ کوئلے کی کان میں اگر تم سفید کپڑا پہن کر کے جاؤ گے اور آؤ گے، نہ کوئلہ اٹھاؤ نہ کوئلے کی کان میں کام کرو، لیکن تمہارے جا کر آتے ہی تمہارے سفید کپڑوں پر کالک لگ ہی جائے گی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے۔ اور اچھوں کی صحبت میں بیٹھنا ایسے ہی ہے جیسے عطر کی دکان میں جا کے آنا۔ عطر لگاؤ نہ لگاؤ، لیکن دکان میں جا کے آنے کے بعد تھوڑی بہت کپڑوں میں خوشبو آئی جاتی ہے۔ کیسی مثالوں سے میرے آقا نے فرمایا۔ اسی طرح دنیا میں تم اگر صالحین کی صحبت میں بیٹھتے اٹھتے ہو، اچھوں کی صحبت میں بیٹھتے اٹھتے ہو، تو اس کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن جہاں وہ جا رہے ہوں گے فرشتے تمہیں بھی وہیں پر بھیج دیں گے۔ ہاں، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے والوں کو ہم نے دیکھا ہے۔ بعض روایات میں ہم نے یہ بھی پڑھا، سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کام کرنے والا جو دھوبی تھا، غوث پاک کے انتقال کے بعد بغداد کے بڑے بڑے علماء اگر کسی مسئلے میں پیچیدگی آتی تو اس دھوبی سے جا کر سوال کرتے، اس مسئلے کا حل آپ کو معلوم ہے؟ وہ جواب دے دیا کرتے۔ کیوں؟ میاں صحبت میں جو بیٹھتا تھا، روزانہ فقہی مسائل کو سننا، اس کی پیچیدگیوں کو سننا، سنتے سنتے صحبت کا اثر اتنا کہ وہ فقہ کی باریکیاں بھی لوگوں تک بیان کرنے لگ جائے۔ ایسے ہی ہم نے دیکھا ہے، ڈاکٹروں کی صحبت میں رہتے رہتے کئی لوگوں کو دوائیوں کے نام یاد ہو جاتے ہیں، بیماریوں کی جڑ معلوم ہونے لگ جاتی ہے۔ تو صحبت ہی کا تو اثر ہے، پڑھا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صحبت میں رہنے والے کو اثر ہو ہی جاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، گلے خوشبوئے در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم۔ ایک دن ایک خوشبودار مٹی مجھے ہاتھ میں ملی، حمام میں خوشبودار مٹی تھی، تو میں مٹی کو سونگھا اور دیکھا کہ مٹی میں خوشبو کہاں سے آئی۔ تو شیخ سعدی فرماتے میں نے پوچھا اس سے، بدو گفتہ کہ مشکی یا عبیری کہ بوئے دل آویز تو مستم۔ میں نے مٹی سے پوچھا تو مشک ہے یا عنبر ہے؟ تیری خوشبو سے میرا دل مست ہو رہا ہے۔ گفتہ کہ من گلے ناچیز بودم وہ لیکن مدت باگل نشستم۔ کہتی ہے مٹی، نہیں میں تو ایک ناچیز مٹی ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، میں مٹی ہی ہوں، نہ میں مشک ہوں نہ عنبر ہوں، لیکن ایک زمانے تک گلاب کے پھول کے ساتھ بیٹھی رہی، گلاب کے ساتھ میں بیٹھی رہی۔ جمال ہم نشیں در من اثر کر ورنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ فارسی کا یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان میں فرمایا، وہ کہتی ہے مٹی کہ میرے قریب بیٹھنے والی صحبت کا یہ اثر ہے، یہ اس گلاب کا اثر ہے، ورنہ میں تو وہی مٹی ہوں جو میری مٹی کی حیثیت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ مٹی بھی اگر پھول کے ساتھ رہے تو مٹی میں خوشبو آ جائے۔ تو اے میرے عزیزو، اپنی صحبت کو پاک رکھا کرو، اپنی صحبت کو پاک رکھا کرو۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے نوجوانوں کی جو لائن بگڑتی ہے، ان کا راستہ بھٹکتا ہے، تو یہ صحبت کا اثر ہے۔ یہ نشہ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ یا عیاشیاں کون انہیں سکھاتا ہے؟ انہیں بے حیائیاں کون تعلیم دیتا ہے؟ آسمان سے تو نہیں اترتی ان کے دماغ میں۔ ان کی صحبت، یہ دوستی ایسے لوگوں سے کرتے ہیں جہاں پر دوستی یاری میں دوست ایسی چیزیں کانوں میں بھرنے لگ جاتے ہیں، اس کو بیچارے کو کچھ نہیں معلوم، یہ سادہ ہوتا ہے، لیکن باہر نکلتا ہے اور دوستوں سے نئی چیزیں سننے لگتا ہے۔ اور کچھ شیاطین ایسے ہیں جو دوست کی شکل میں آتے ہیں، شیطان دوستوں کی شکل میں آتا ہے، نئے پروڈکشن تمہارے سامنے لانچ کرتا ہے، بتاتا ہے اس نشے میں اتنا اثر ہے، یہ لیں گے تو ایسا ہے، وہ کریں گے تو آسمان میں اڑیں گے، ٹرائی کرنا ہے، اس کو ٹیسٹ کرنا ہے،
یہ سب دوستوں کی باتوں پر ہی آگے جاتا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ان برے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے نوجوان جو بدلتا ہے وہ کتنی تیز بدلتا ہے پتہ ہے؟ سب سے پہلا اثر اس کے اوپر جو ہوتا ہے وہ ماں باپ کا دشمن بنتا ہے۔ ماں باپ کا دشمن بنتا ہے۔ اب اس کو ماں بھی اچھی نہیں لگتی، باپ بھی اچھے نہیں لگتے، لیکن دوست اچھے لگنے لگتے ہیں۔ وہ دوستوں کے لیے ماں باپ سے چوری چھپے باہر بھاگنے لگتا ہے۔ اور اگر باپ ٹوک دے کہ فلاں کے ساتھ تو کیوں رہتا ہے، اس کو الجھن ہونے لگتی ہے، میرا باپ تو ہر بار کٹ کٹ کرتا ہی رہتا ہے، مجھے جینے نہیں دیتا، دوستوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے نہیں دیتا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ باپ جو تمہیں روکتا ہے اس کی نظریں دیکھ رہی ہیں کہ تو گڑھے میں گرنے جا رہا ہے۔ بہت سارے نوجوانوں کو ہم نے بڑے شہروں میں بگڑتے دیکھا، بلکہ اپنے ہاتھوں سے جہنم خریدتے دیکھا ہے۔ ہاں، وہ برباد ہو چکے، برباد ہوئے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیزوں اپنی صحبت کو پاک رکھو، قیامت کے دن تمہاری پکڑ ہوگی۔ جوا جہاں کھیلا جاتا ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہم تو نہیں کھیلتے، دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ فرمایا کہ جہاں جوا کھیلا جاتا ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت 40 دن کے لیے اٹھ جاتی ہے، ختم، اس جگہ پر رحمت نہیں آتی۔ ایک بار کوئی وہاں پر کرے اس زمین پر تو جو وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں ان سب پر اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں نے اس سے قبل بھی بتایا تھا کہ جوا کھیل کر، سود کھا کر کوئی مسجد میں آئے اور وضو کر کے نماز پڑھنا بھی چاہے تو فرمایا گیا کہ وہ خنزیر کے خون سے وضو کرتا ہے، وہ غلیظ جانور کے خون سے اپنے ہاتھ منہ دھوتا ہے۔ یہ نحوست ہے میرے عزیزو۔ مسلمانوں کو اس معاشرے سے، ایسے معاشرے سے پاک رہنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ معاشرہ نہیں جس میں قمار ہو، جوا ہو، نشہ ہو، نہیں، بلکہ آج تو ایسے حالات تم نے بنا رکھے کہ کوئی اگر اجنبی نشہ پوچھے کہ کہاں ملتا ہے تو لوگ تمہارے محلے کا ایڈریس دے دیتے ہیں، مسلمانوں کے محلے میں مل جائے گا۔ اس کے ڈیلر بھی وہی ہیں، یوزر بھی وہی ہیں، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ سپلائر بھی وہی ہیں۔ کیوں تم نے یہ چیزیں اپنا لی ہیں؟ عزیزان گرامی، امت مصطفیٰ میں ہونے کا میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں، تمہاری یہ سارے کرتوت میرے نبی کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے امتیوں کو یہ حالات میں دیکھیں تو کیا حضور کو ایذا نہیں پہنچتی، تکلیف نہیں ہوتی، اذیت نہیں ہوتی؟ بچو اور صحبتوں کو پاک کرو۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے سورہ نمل کی چند باتیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ سورہ نمل، نمل چونٹی کو کہتے ہیں، عربی میں نمل چونٹی کو کہتے ہیں۔ ایک چونٹی کا ذکر آیا ہے اسی لیے اس سورہ کا نام نمل ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک ایسے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت بہت زیادہ نوازا اور دنیا کی حکومت عطا فرمایا۔ بہت بڑی حکومت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ اتنا ہی نہیں، ہواؤں کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا گیا تھا، وہ جس طرف چاہتے تھے ہوائیں اس طرف اڑتی۔ سارے پرندوں کی بولیاں ان کو سکھائی گئیں، جانوروں کی، جنات کی، ہر ایک کی بولی آپ کو سکھائی گئی اور ان پر حکومت بھی آپ کو دی گئی۔ جب سلیمان علیہ السلام کا دربار لگتا تو وہ جس کو کہتے حاضر ہونے کے لیے اسے حاضر ہونا پڑتا، چاہے چونٹی بھی کیوں نہ ہو۔ پرندوں میں، جانوروں میں کبھی جھگڑا ہوتا تو فیصلے کے لیے سلیمان علیہ السلام کے پاس آتے۔ جانوروں کے بھی فیصلے حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کرتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکریوں کے ساتھ کسی جگہ گزر رہے تھے اور وہ چونٹیوں کی آبادی سے گزرنے والے تھے، ابھی کافی دور تھے، 1 میل دور۔ تو چونٹیوں نے محسوس کر لیا کہ سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں، تو ان کی جو ملکہ ہے چونٹیوں کی وہ کہتی ہے، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ چونٹی کہتی ہے، بڑی والی جو چونٹی تھی ان کی ساری چونٹیوں سے، کہ اے چونٹی کو اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، اپنے گھروں میں اندر داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں وہ بے خبری میں تمہیں روند کرنا چلے جائیں۔ یہ چونٹی نے کہا،
اور ساری چونٹیاں دوڑنے لگیں. لیکن قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا. حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات پر ہنس پڑے, مسکرائے. 1 میل دور سے سلیمان علیہ السلام چونٹی کی آواز سن رہے ہیں, چونٹی کی بات کو سن رہے ہیں اور اس پر مسکرا بھی رہے ہیں. میرے عزیزو, یہ عام انسانوں کی بات نہیں, یہ نبیوں کی طاقت کی بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ ظرف دیا ہے, وہ کان دیا ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے, مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. ہمارا موقف اور ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں؟ جب سلیمان علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں چونٹیوں کی پکار سنتے ہیں, تو جو سب نبیوں کے سردار ہیں کیا امتیوں کی پکار کو نہیں سنیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقیناً اپنے ہر امتی کی آواز کو سنتے بھی ہیں. خود میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جب کبھی کوئی درود پڑھتا ہے تو اس کے درود کو میں خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا. سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ کا دربار لگا تھا, سارے لوگ حاضر تھے, جنات بھی ہیں وہاں پر, چرند پرند جانور حیوانات سب حاضر ہیں. سلیمان علیہ السلام سب کی خبر گیری کر رہے تھے. اس میں ایک پرندہ ہدہد نہیں تھا. ہدہد ایک پرندہ ہے, اونچی اڑان اڑتا ہے, بہت تیز اڑتا ہے. سلیمان علیہ السلام نے دیکھا اور پوچھا کہ یہ ہدہد پرندہ غائب ہے, کہاں ہے؟ سارے تو حاضر ہو گئے, وہ نہیں آیا. فقال ما لی لا اری الہدہد. حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کیا ہوا ہے ہدہد کو؟ یہاں میں نہیں دیکھ رہا ہوں اس کو, کہاں گیا؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. اگر وہ اس کے بعد آئے گا سخت سزا دوں گا, یا تو اس کو ذبح کر دوں گا, یا تو پھر کوئی معقول وجہ لے کر کے آئے, کوئی عذر ہونا چاہیے کہ محفل میں کیوں نہیں آیا, وہ نبی کی محفل ہے. تھوڑی دیر گزری تھی, اس کے بعد ہدہد آ گیا اور پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر اپنی خبر دینے لگا. کیا؟ وہ کہتا انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم. اے اللہ کے نبی, میں جو غائب تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک میں پہنچ گیا جہاں میں نے دیکھا کہ ایک خاتون لوگوں پر حکومت کر رہی ہے, ایک لیڈی حکومت کر رہی ہے. وہ عورت, اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت سے نوازا ہے, مردوں پر وہ حکومت کر رہی ہے. وجدتها وقومها يسجدون للشمس. لیکن وہ کہتا ہے ہدہد, اس کی بات تو یہ ہے کہ میں نے اس کی قوم کو اور اس کو دیکھا کہ وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں, اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کرتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ پرندوں کو بھی عجب لگتا ہے کبھی کوئی اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کرے. ہاں, یہ پرندے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں, کہاں کہاں جھک رہے ہو تم. اللہ رب العزت جس نے پیدا کیا, سارے پرندے اگر کسی کی تسبیح بیان کرتے ہیں تو رب ذوالجلال کی. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں جو اللہ کی حمد اور تسبیح نہ کر رہی ہو. وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہاں, یہ اور بات ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاؤ گے. اگر کوا کائیں کائیں کر رہا ہے تو تمہیں کائیں کائیں لگے گا, لیکن وہ اللہ کی حمد بیان بھی کر رہا ہے, اسے سبحان بھی کہہ رہا ہے. تو پرندوں کو بھی عجب لگتا ہے جب سورج کے پرستشوں پجاریوں کو دیکھیں اور آگ کی پوجا کرنے والوں کو دیکھیں, تو پرندوں کو بھی تعجب لگتا ہے. سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ کر کے اس نے شکایت کیا, میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے, اس کا نام سبا بلقیس ہے, اس کا نام سبا بلقیس ہے, اور وہ ایک بہت ہی عالی شان تخت پر بیٹھتی ہے. اس کا تخت بڑا مضبوط ہے, سونے اور چاندی سے جڑا ہوا, 80 گز لمبا 40 گز چوڑا, اتنا بڑا تخت ہے. اور اس کی حفاظت کے لیے جو لوگ مامور ہیں 7 دروازے بنائے گئے ہیں, اس کے اندر وہ تخت رکھا جاتا ہے, اور ہر دروازے پر پہرے دار الگ ہیں, باڈی گارڈ الگ ہے,
جو اس تخت کے اندر تک جانے کے لیے بڑی سیکورٹی ہے، تو اس تخت پر وہ بیٹھتی ہے اور اس کو اس پر ناز ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو معاف کر دیا، چلو کوئی ایک معقول وجہ تو لے کے آیا ہے۔ تب پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا ایک خط لکھو اس کے نام پر۔ خط لکھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، پھر اس سے کہا ہدہد سے لے جا اور اس کے پاس ڈال دے یہ خط۔ خط میں کیا تھا؟ سلیمان علیہ السلام نے اس خاتون کو کہا اس سورج کی پرستش اور غیر اللہ کی عبادت سے نکل آ، اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف آ، میں تجھے دعوت دیتا ہوں۔ یہ خط میں تھا۔ دین کی دعوت دینا نبیوں کا کام ہی ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کا یہی وتیرہ رہا ہے۔ یہ خط لے جا کر کے سبا بلقیس کے پاس ہدہد نے ڈال دیا۔ ہدہد کے اس خط کو دیکھ کر کے وہ پڑھتی ہے، اس کے بعد اس میں لکھا ہوا تھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیمان کی طرف سے یہ خط آیا ہے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا، اور اس کے بعد جو میٹر تھا اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، گھمنڈ مت کر، میرے پاس مسلمان ہو کر کے آ جا۔ سلیمان علیہ السلام نے دعوت دی۔ تب سبا بلقیس، اس کا اپنا ایک رعب تھا، اس کی فوج تھی، اس کی رعایا تھی، حکومت تھی، تو اس نے اپنی قوم کے بڑے بڑے اعزاء کو بلایا، جو شرفاء تھے ان کو بلایا اور مشورے کے لیے پوچھا کہ لوگوں دیکھو میرے پاس سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خط آیا ہے اور وہ مجھے بلا رہے ہیں کہ تو یہ سورج کی پرستش چھوڑ اور میرے دین پر آ جا، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر، تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو لوگوں نے یہ کہا، اس کے جو وہاں محل کے پہرے دار تھے یا وزراء تھے، انہوں نے کہا قالوا نحن اولو قوت و اولو بأس شدید، ہم لوگ بہت طاقتور لوگ ہیں اور بہت سخت ترین حملہ کرنے والے لوگ ہیں، باقی معاملہ تمہارے اوپر ہے اے سبا بلقیس، اگر تم حکم دو گی تو ہم حملہ کریں گے، لڑیں گے۔ تو سبا بلقیس عقل والی خاتون تھی، اس نے کہا قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، میں دیکھتی ہوں کہ جب بھی کوئی بادشاہ کسی ملک میں حملہ کرتا ہے تو پورا تباہ و برباد کر دیتا ہے، شہر کے شہر بکھر جاتے ہیں، وجعلوا اعزت اہلها اذلۃ، بڑے بڑے عزت والے لوگ ذلیل ہو جاتے ہیں، گھر ٹوٹ گئے، دکانیں برباد ہو گئیں۔ تو سبا بلقیس کا یہ جملہ توجہ سے کہ جب بھی کسی شہر پر یا کسی بستی پر یا کسی ملک پر حملہ ہوتا ہے تو بچتا کیا ہے؟ کھنڈرات، سب تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ لڑائیاں دو بادشاہوں کی ہوتی ہیں لیکن پوری تباہی قوم کی ہوتی ہے۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل اخبار یوکرین کی پڑھتے ہوں گے یا سنتے ہوں گے یا دیکھتے ہوں گے آپ لوگ، بات دو لوگوں کی اور اس میں پوری کی پوری قوم پس جاتی ہے، پورے کے پورے شہر رشیا نے ہلاک کر دیے۔ آج ہی جا کر کے اٹھا کر کے اخبار دیکھ لینا یا نیوز دیکھ لینا، ایک ایک شہر کو رشیا نے جو جلایا ہے 90% شہر جل چکا ہے، 90% شہر جلا ہوا ہے، جو بچے ہوئے لوگ تھے وہ مارے گئے ہیں یا جل گئے ہیں، باضابطہ میزائل داغے گئے، وہاں کی سرکاری حکومتیں توڑ دی گئیں، تباہ کر دی گئیں، گاڑیاں جلی ہوئی راکھ کی ڈھیر بنی ہوئی ہیں، ایک پورا پورٹ قبضے میں لے لیا۔ یوکرین چھوٹا سا ایک ملک ہے لیکن رشیا پورے کے پورے ٹینک اتار دے، میزائل داغ دے، شہر کے شہر کو جلا دے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ آتنکوادی نہیں ہے، ہاں مزے کی بات تو یہی ہے کہ وہ ٹیررسٹ نہیں ہے، آتنکوادی نہیں ہے۔ آتنکوادی تو افغانستان والے ہیں، آتنکوادی تو ملک شام والے ہیں، یمن والے ہیں۔ دنیا کی اس دوہری پالیسی کو محسوس کرتے ہو کبھی؟ میڈیا والوں کی زبان سے سنا کہ رشیا آتنک پھیلایا ہوا ہے، دہشت پھیلایا ہوا ہے؟ ارے اس نے نہ جانے کتنوں کو ہلاک کر دیا ابھی 50 دن کے اندر، 50 دن کے اندر۔ بھوکے پیاسے لوگ ہیں وہاں پر آج، یہ ڈھکی چھپی بات نہیں، سب کی آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن کوئی کہتا ہے اس پر؟
دو سپر پاور لوگوں کی لڑائیاں ہیں، دنیا اس میں بات کرنے سے بھی گھبراتی ہے. ہاں کوئی سرکاری کمنٹ نہیں کرے گا ابھی رشیا کے بارے میں کہ تو ٹیررسٹ ہے یا تو آتنکوادی ہے، کیونکہ ان کو بھی اپنے انجام کی فکر ہے، کہیں یہ دادا ہمارے اوپر بھی حملہ نہ کرے. تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیررسٹ، آتنکواد، دہشت گرد، یہ سب جو جملے ہیں نا، یہ خاص خاص لوگوں کے لیے ہے، خاص خاص لوگوں کے لیے ہے. ہاں اپنا ہو تو بیٹا ہے، دوسروں کا ہو تو پٹا ہے. ہمارے ہاں کہتے ہیں نا وہ پٹا دیکھو کیسا ہے، یہ پٹا کیسا ہے، وہ سب پٹے ہیں اور اپنا بیٹا ہے. تو ان کی جس سے جمتی ہے ملتی ہے وہ پورا کا پورا شہر تباہ کرے، نہیں امن کے لیے کر رہا ہے وہ. اور اگر کہیں کسی کے ہاتھ میں بلیڈ بھی مل گیا تو ارے یہ تو بڑا آتنکوادی ہے. یہ ہے دنیا کی پالی. بہرحال میں جو بات عرض کر رہا تھا، سبا بلقیس کی بات صحیح ہے کہ اس نے کہا کہ جب بھی کبھی بادشاہ کسی شہر میں آتے ہیں تو سب تباہ کرتے ہیں. میں یہ کام کرتی ہوں کہ کچھ ہدیے، تحفے، مال سلیمان علیہ السلام کے ہاں بھیج دیتی ہوں. اگر وہ مال کے لیے ہی کر رہے ہیں تو یہ ہدیے لے کر کے چپ بیٹھ جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے، ٹیکس لے لیں گے میرے سے، لڑائی نہیں کریں گے اور نہ ہی مجھے دین کی دعوت دیں گے. تو بہت سارے قیمتی تحفے دے کر کے بلقیس نے بھیجا سلیمان علیہ السلام کے پاس. وہ لوگ لے کر کے آئے، کہا ہماری ملکہ نے آپ کے حوالے کیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا، کہا ارجع الیہم، لے جاؤ اپنی ملکہ کے پاس یہ واپس، اس سے کئی گنا زیادہ اچھا مال میرے مولا نے مجھے دیا ہے. تمہاری ملکہ، تمہاری خاتون مجھے مال سے خریدنا چاہتی ہے، لے جاؤ. دین کی دعوت ہم نے مال کے لیے نہیں دی، یہ واپس لے جاؤ. اور اگر اس کا ارادہ نہیں ہے، ہم ابھی آ رہے ہیں اپنا لشکر لے کر کے، ایسا لشکر لے کر کے آئیں گے کہ نہ پہلے کبھی تم نے سنا تھا نہ بعد میں کوئی سنیں گے. اور اس کے بعد جب ان لوگوں کو پلٹا دیا واپس، پھر سلیمان علیہ السلام نے اپنے ہی مجمع میں پوچھا کہ یہ تو گئے واپس، اپنی ملکہ کو کہیں گے تو وہ آئے گی ضرور، آئے گی ضرور، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ سبا بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لایا جائے. کوئی ہے مجمع میں؟ قرآن میں ہے، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. ایک سرکش جن کھڑا ہوا، جنات میں سے ایک جن کھڑا ہوا اور اس نے کہا اے اللہ کے نبی میں لے کر آؤں گا. کتنی دیر میں؟ کہا آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے لے آؤں گا. سلیمان علیہ السلام فلسطین میں ہے اور سبا بلقیس غالباً یمن کے کسی علاقے میں. یہ تقریباً 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے، اور جن کہتا ہے کہ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں لاؤں گا. ہماری تفسیر کی مجلس چل رہی، کتنی دیر چلے گی؟ یا سلیمان علیہ السلام کی مجلس ہوگی، دن بھر چلے، آدھا دن، پاؤ دن، گھنٹہ. اس نے کہا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اس سے بھی جلدی مجھے چاہیے، اس سے بھی جلدی چاہیے. جن آپ یہی سمجھتے ہیں نا جنات سب سے زیادہ طاقت والے ہیں، اور جنات کو حاصل کرنے کے لیے بیچارے کتنے کیا کیا عملیات میں لگے رہتے ہیں اور سر پھرے بن جاتے ہیں. ہاں موکل چاہیے، جنات چاہیے. کائے کو چاہیے؟ ارے ایک جنات قابو میں آئے گا تو ایک بینک پوری اٹھا کے لائے گا. ہاں دیکھا ہے کہیں کوئی ایکسس بینک لوٹ کر کے جنات لے گئے ہوں؟ کوئی بینک اٹھا کر کے خواہ مخواہ کی چیزوں پر کیوں پڑے رہتے ہو؟ یہ ان باباؤں کے چکر ہیں جنہوں نے تن آسانی تمہیں سکھائی ہے، تم کو اپنی طاقت معلوم نہیں. جنات دنیا میں اگر کسی سے ڈرتے ہیں تو ہم انسانوں سے ڈرتے ہیں. تمہیں پتہ ہی نہیں انسانوں سے ڈرتے ہیں. اگر ڈر نہ ہوتا تو سب کو مار چکے ہوتے ہو. ابھی اللہ نے تمہارا رعب رکھا ہے جنات پر، وہ براہ راست ڈائریکٹ آ کر نقصان نہیں پہنچاتے. خیر اس کے بعد ہوا کیا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. پھر سلیمان علیہ السلام کے امتیوں میں سے ایک انسان وہ کھڑے ہوئے جن کے پاس کتاب کا علم تھا. کون سی کتاب؟ زبور کا. زبور کے وہ حافظ تھے، نبی نہیں تھے. سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی تھے آصف بن برخیا. وہ کھڑے ہوئے کہا اے اللہ کے نبی میں لے آتا ہوں. کہا کب تک لاؤ گے؟ کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا. اتنا فاسٹ
اور قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ. حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی بات ہو رہی تھی, پھر سلیمان علیہ السلام نے پلٹ کر کے دیکھا تو وہ تخت لا چکے تھے. ارے اتنی تیز, یہ کون سی طاقت ہے؟ انٹرنیٹ کا زمانہ, فیکس کا زمانہ, کوئی ایسی چیز ہے جو فوراً پارسل میں بھیج دی جائے. آج بھی اتنی فاسٹ سروس نہیں آئی. یہ 4000 سال پہلے اگر فاسٹ سروس آئی تھی تو تمہیں اندازہ ہونا چاہیے قرآن بتا رہا ہے اولیاء اکرام کی طاقت کتنی ہوتی ہے. اور اسی کو میں کہتا ہوں, پھر اندازہ کرو بنی اسرائیل کے ایک ولی پلک جھپکنے سے پہلے تخت لا سکتے ہیں, تو امت محمدیہ کے ولی غوث اعظم عبد القادر جیلانی بغداد میں بیٹھ کر کے اگر یہ فرمائیں کہ میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں, اگر اس کا سطر کھل جائے, مجھے اس نے پکارا تو میں وہیں سے اس کی سطر پوشی کروں گا. بالکل غوث پاک نے حق فرمایا, کیونکہ اولیاء کو اللہ نے وہ طاقت اور وہ تصرف عطا کیا ہے. بہرحال وہ تخت تو آ گیا. وہ پتہ نہیں کتنے دنوں کے بعد سبا بلقیس آئی. سلیمان علیہ السلام نے اس میں تھوڑے سے سوراخ کر دی, کچھ جگہ سے کھرچ دیا اور کہا اس کو تھوڑا سا ڈیمیج کر کے رکھو اور دیکھتے ہیں, اس کو آنے دو وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے یا نہیں. وہ آئی بڑا لمبا سفر طے کر کے, اور بلقیس کے آنے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اندر بلایا اور پھر پوچھا کہ یہ تخت کو پہچانتی ہو, یہ تخت جانتی ہو, تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ سبا بلقیس نے کہا میرا تخت ایسا نہیں, میرا یہی تخت ہے.